الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو چیز آدمی کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے. اگر ماحول بھلا ہے تو آدمی بھی بھلا بنے گا. اگر اس کا ماحول برا ہے تو وہ ڈینجر میں ہے، خطرے میں ہے کہ وہ برا ماحول اسے بگاڑ دے گا. آدمی برا ہے لیکن اسے بھلا ماحول مل گیا تو بڑی امید ہے کہ وہ بھلا ماحول اس کے اندر بھی بھلائی پیدا کرے گا. آدمی بھلا ہے لیکن برے ماحول میں پڑ گیا تو خطرہ ہے کہ وہ برا ماحول اسے بگاڑ دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی، یہ فطرت اسلام ہے. تو ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا ماحول، بچے کا ماحول اس کا گھر ہے. اگر وہ مشرک ہے اسے مشرک بناتا ہے، کافر ہے کافر بناتا ہے، عیسائی یہودی ہے اسے عیسائی یہودی بنا دیتا ہے. وہ بچہ مشرک کافر نہیں پیدا ہوا، وہ عیسائی یہودی نہیں پیدا ہوا، وہ تو مسلمان پیدا ہوا. اس کی فطرت اسلام ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، لیکن ماحول خراب ہے، اس ماحول نے اسے بگاڑ دیا. پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، ان کی کتابیں آج تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے 2 قصے بیان کیے ہیں قرآن کریم سے. انہوں نے 2 قصے بیان کیے ہیں اور یہ بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ بھلے ماحول کا فائدہ کیا ہے، برے ماحول کا نقصان کیا ہے. یہ 2 قصے قرآن کریم کے ہیں، انہوں نے اسے بیان کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ بھلے ماحول سے کیا فائدہ ہوتا ہے، برے ماحول سے کیا نقصان ہوتا ہے. تو پہلا قصہ ہے
اصحاب کہف کا قصہ. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ قرآن کریم میں 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف کی سورت سورہ کہف 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. تو یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، ایمان والے نوجوان. ایمان والے نوجوان. وہ زمانے کا بادشاہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا. وہ مشرک تھا. وہ زبردستی کرتا تھا کہ اس کی پوری پبلک بھی بت پرستی کرے، ایمان چھوڑ دے. اسے پتا چلا کہ یہ چند نوجوان ہیں، ایمان والے نوجوان. تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر ان نوجوانوں کو اس نے وارننگ دی کہ دیکھو تم ایمان چھوڑ دو، میرا عقیدہ ہے اس عقیدے کو قبول کر لو. اگر تم میرے عقیدے کو نہیں قبول کرو گے تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا. ہو سکتا ہے پتھروں سے مار مار کر تمہیں جان سے مار دوں. انہیں بادشاہ نے ان کو وقت دیا، دیکھو اتنا ٹائم ہے تمہارے لیے، اتنے وقت کے اندر فیصلہ کر لو کہ ایمان پر رہنا ہے یا جان سے جانا ہے. اور اگر تم ایمان چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا. وہ بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکے تھے، ان کے باپ امیر رئیس لوگ تھے، اور یہ لڑکے امیروں رئیسوں کے لڑکے تھے. ان کے بعض کے والد بادشاہ کے درباری تھے. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں بھی تمہیں بھی میں دربار میں جگہ دوں گا اگر تم میرے عقیدے پر آ گئے، اور اگر تم ایمان پر رہے تو تم جان سے جاؤ گے. مجھے رحم آتا ہے تمہاری جوانی پر. تو فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے. وقت گزرتا گیا. جب وہ وقت قریب آ گیا جو بادشاہ نے وقت دیا تھا، تو یہ نوجوان بڑے فکر مند ہوئے کہ اب بادشاہ ہمیں بلائے گا اور بلا کر پوچھے گا کیا فیصلہ کیا تم نے، ایمان پر رہنا ہے یا جان سے ہاتھ دھونا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایمان پر باقی ہیں تو وہ ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر ایمان چھوڑتے ہیں تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں نقصان میں ہوں گے. کیا کریں؟ وہ ان نوجوانوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا. مشورہ. یہ مشورہ بہت بڑی چیز ہے. دین کے کام میں تو مشورہ ضروری ہے، اپنے دنیا کے کاموں میں بھی مشورہ کرو. درمیان میں ایک بات کہتا ہوں، پھر میں وہ قصہ بیان کروں گا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کا کام دنیا میں آپ کے بعد بھی جاری رہے گا، اگر کوئی ایسے مسئلے پیش آئیں جن کا ہمیں قرآن میں حدیث میں جواب نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ یہ سوال کیا حضرت علی نے. کس سے کیا؟ حضور سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، مسئلے پیش آئیں گے، اگر ان مسئلوں کا جواب ہم قرآن حدیث میں نہ پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، کسی اکے دکے کی بات پر نہ چلنا. یہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ فقہاء عابدین کون ہے؟ فقہاء عابدین
فقہا کہتے ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے دین کا، اور عابدین اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے. تو آسان زبان میں ان سے مشورہ کرو جن کے پاس دین کا علم ہے، سمجھ ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی، تقوی والے ہیں. تو حضور نے تلی سے فرمایا کہ ان سے مشورہ کر کے عمل کرنا، کسی اکے دکے کی بات پر نہ چلنا. تو یہ درمیان میں نے بات عرض کی کہ ہمارا کام مشورے سے چلے گا. تو ان اصحاب کہف نے مشورہ کیا. مشورے میں اللہ نے ان کو ایک خیر کا راستہ سجھایا. یہ مشورے کی برکت ہے کہ اللہ پاک خیر کے راستے کی طرف اللہ رہبری کرتا ہے، خیر کی سمجھ اللہ عطا کرتا ہے. یہ مشورے کی برکت ہے. تو اللہ نے اصحاب کہف کو ایک راستہ سجھایا، رہبری کی ان کی. ان کو مشورے میں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑ کر نکل جاؤ، ہجرت کرو. ہجرت، رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑ کر نکل جاؤ، جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل جاؤ، اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کے کہیں چھپ جاؤ. اس طرح جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ. ایمان بچانا ضروری ہے، لیکن جان کوئی ایسی مفت کی جان نہیں ہے، مرغی کی جان نہیں ہے ذبح کر دو. تو ایمان والے کی جان کی بڑی قیمت ہے. تو جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ. تو مشورے میں اللہ نے ان کو سمجھ دی کہ رات کے اندھیرے میں وطن سے نکل جاؤ، ہجرت کرو، اور پہاڑوں جنگلوں میں جا کر کہیں چھپ جاؤ. تمہاری جان بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا. یہ سمجھ ان کو اللہ نے مشورے میں عطا کی. تو مشورے میں خیر کی راہیں اللہ سلجھاتا ہے. دین کے کام میں تو مشورہ ضروری ہے، اور دنیا کے کاموں میں بھی آپ مشورہ کرو. ایسے لوگوں سے کرو جو تمہارے خیر خواہ ہوں اور تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، دین کی سمجھ والے ہوں. آدھے ہیں. تو اصحاب کہف اپنے وطن سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکل گئے. جنگلوں میں چلے، پہاڑوں میں چلے، پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے. انہیں ایک غار نظر آیا. تو انہوں نے جنگلوں میں سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں چھپ جائیں گے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جنگلوں میں کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ اس غار میں چھپ گئے. جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا چلا. یہ واقعہ قرآن کریم میں 15 پارے میں سے پڑھ کے دیکھو. تو ان کے ساتھ ایک کتا چلا. عرب میں بکریاں چرانے والے عام طور پر کتا رکھتے ہیں. یمن کے علاقوں میں جو بکریاں چرانے والے بڑے بڑے مندے ہوتے ہیں، وہ ایک کتا ساتھ رکھتے ہیں. وہ بڑا کتا سدایا ہوا ہوتا ہے، سکھایا ہوا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بکریوں کی حفاظت کرتے چلتا ہے. کہیں سے کوئی خطرہ ہے، وہ اس کو اللہ نے ایک سونگتا ہے، وہ سونگتا ہے، سینس ہے اسے، وہ خطرے کو سونگتا ہے. یہ اللہ نے اس کو ایک سینس دیا ہے کتے کو. جب وہ کہیں سے خطرہ اسے سونگتا تو دوڑ کر جا کر وہ خطرے کو دور کرتا، بکریوں کی حفاظت کرتا. ایک کام. دوسرا کام اس کتے سے یہ لیتے تھے کہ رات کو جب بکریاں جمع کر کے گھر لانا ہے تو ایک بکری پہاڑ پہ چڑھ گئی. اب یہ اگر اس پہاڑ پہ چڑھنے والی جو بچی چڑھی ہے اسے پکڑنے کے لیے جائے گا چرواہا، تو یہ مندے کو کون سنبھالے گا؟ اور اگر اس بکری کو چھوڑ دے گا تو رات کو کوئی بھیڑیا مار ڈالے گا، اسے کھا جائے گا. تو وہ بکریوں والا اس بکری کی طرف کتا چھوڑتا ہے. وہ کتا جا کے اسے ڈراتا ہے، کاٹتا نہیں، کیونکہ اسے مالک معلوم ہے یہ میرے مالک کی بکری ہے. تو اسے ڈراتا ہے. جب بکری کو وہ ڈراتا ہے تو بکری ڈر کے مالک کے پاس آ جاتی ہے. مال مل گیا واپس.
تو پھر وہ بندے کو لے کے چلتا ہے. یہ عرب میں عام رواج ہے. تو جب یہ اصحاب کہف چلے ان کے ساتھ ایک کتا چلا. وہ کتا کیا کرتا تھا؟ وہ ان اصحاب کہف کی حفاظت کرتے ہوئے چلا. جب وہ کوئی خطرہ سونگتا کہیں سے خطرہ ہے دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا. وہ اصحاب کہف کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کی حفاظت کرتے وہ کتا چلا. اور جب یہ اصحاب کہف پہاڑ کے غار میں چھپے وہ کتا اس غار کے منہ پر اپنی اگلی دونوں ٹانگیں یوں پھیلا کے بیٹھ گیا کہ کوئی غار کے اندر جا کر یہ سونے والے نوجوانوں کو تکلیف نقصان نہ پہنچائے. وہ غار اردن میں ہے. جوردن اس کا کیپٹل سٹی ہے عمان. اس کے اطراف کی پہاڑیوں میں وہ غار ہے. میں نے دیکھا ہے. جب ہم وہاں گئے تو ہم اس غار کو دیکھنے گئے جہاں اصحاب کہف سوئے تھے. تو آج بھی لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہم بھی گئے, ہم نے وہ غار دیکھا جہاں اصحاب کہف سوئے تھے. تو وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. جب یہ اصحاب کہف غار میں سوئے خطرے سے حفاظت ہو گئی کہ اب ہم چھپ گئے تو انہیں نیند آئی ہے. آدمی کو خوف ہوتا ہے, نیند نہیں آتی. ٹرین آ جائے گی, نیند نہیں آتی, لیکن آ گئی اندر پڑھ کے سو جائے گا. تو جب آدمی کو خطرے سے حفاظت ہو جاتی ہے وہ سو جاتا ہے. تو اصحاب کہف سوئے, خوب سوئے. جب اٹھے تو بھوک لگی. پہلے آدمی سوتا ہے, خطرہ دور ہو گیا, سو گیا پڑھ کے. جب اٹھتا ہے بھوک لگتی ہے. جب بھوک لگی تو اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ کچھ کھانا لے کر آؤ, بھوک لگ رہی ہے, اور دیکھو جلدی سے آ جانا, کہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں, پھر وہ بادشاہ ہمیں نکال کے مار ڈالے گا. وہ جوان گیا, اس نے کھانا خریدا. خریدنے کے بعد جب پیسے دیے دکاندار کو تو دکاندار حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ یہ 300 سال پرانے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے. جیسے کوئی آج جا کے بازار میں خرید کر سامان مغلیہ سلطنت اکبر بادشاہ کے زمانے کے پیسے دے تو دکاندار کیا سمجھے گا کہ اسے کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ یہ پیسے تجھے ملے کہاں سے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی میرے جیب میں ہیں, دیکھو میرے پیسے دے رہا ہوں. تیرے پیسے؟ ارے یہ تو 300 سال پرانے پیسے ہیں. اس پہ پوچھا وہ بادشاہ نہیں ہے جس کے زمانے کے یہ پیسے ہیں؟ ارے تو اس نے کہا کہ وہ تو بادشاہ تو مر گیا, اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئیں. حیران ہو گیا یہ جوان کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اب وہ بادشاہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو مر گیا, ختم ہو گیا, اب تو دوسرا بادشاہ ہے. تو پھر اس نوجوان نے جب چاروں طرف دیکھا تو سب چیز بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمارتیں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں, پرانے زمانے کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے, سب نئے نئے لوگ دکھ رہے ہیں. تو اسے احساس ہوا کہ یہ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. چنانچہ پھر وہ لوگوں کو پتہ چلا, اس نے بتا دیا کہ میں ان نوجوانوں میں سے ہوں جو نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چھپے تھے. تو پھر وہ لوگ آئے, ان کی وہ وہاں سے نکلے, پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو موت آئی. تو یہ اصحاب کہف ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والی جماعت. ہم کہتے نہیں 3 چلے کی جماعت, پیدل جماعت, ملکوں کی جماعت. تو اصحاب کہف کی کون سی جماعت؟ ایمان کے حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والی جماعت. تو اصحاب کہف ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والوں کی حفاظت کرنے والا کتا. حضور فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا. حدیث میں 10 جانوروں کے نام آئے ہیں جو قیامت میں ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. تو اس میں
سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چوٹی ہے جس کا قصہ قرآن میں ہے، حدود ہے جس کا قصہ قرآن میں ہے، اور اسی میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے کہ اصحاب کہف کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت، کہ جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے اللہ ان کے ساتھ ان کے کتے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں دیکھو، بھلی صحبت، بھلا ماحول، کتا جنت میں جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں واقعہ ہے کہ بھلی صحبت کا فائدہ، کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، نجیس جانور، لیکن بھلی صحبت اسے جنت پہ لے جا رہی ہے۔ دوسرا قصہ بیان کیا ہے، بری صحبت کا نقصان کیا ہے؟ بری صحبت کا نقصان، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اتنے بڑے نبی نوح علیہ السلام، ان کو کہتے ہیں دوسرے آدم، باوا آدم کے بعد دوسرے آدم نوح علیہ السلام ہیں، ان کی نسل چلی ہے دنیا میں۔ ان کا بیٹا، طوفان آیا، اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اپنے سب ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نوح کشتی بناؤ، یہ تیرے جتنے ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھاؤ، طوفان آئے گا، دنیا فنا ہوگی، جتنے نہ ماننے والے ہیں وہ سب فنا ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایمان والوں کو بٹھا لیا۔ اب طوفان آیا، پانی، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی پانی، وہ کشتی تیرنے لگی، پانی میں لہریں اٹھی جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، تو سب بیٹھ گئے، بیٹا نہیں بیٹھا۔ تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کتنا سمجھایا ہوگا، جس نبی نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا، کیا انہوں نے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ کتنا سمجھایا ہوگا بیٹے کو، لیکن بیٹا مانا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ارے بیٹا، یہ طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے مجھے ایک کشتی بنانے کی، اللہ کے حکم سے میں نے بنائی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا سب کو بچائے گا جو اس پہ بیٹھے گا، تو بھی تو میرا بیٹا ہے۔ ارے سب میرے ماننے والے بیٹھ گئے، تو میرا بیٹا ہے، تو بھی بیٹھ جا۔ تو بیٹا کہنے لگا، ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ پہ چلے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ہے۔ سب بیٹھ گئے، ارے تو بھی بیٹھ جا۔ اس نے نہیں مانا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی بڑھتا گیا، بڑی بڑی لہریں سمندر میں جیسے بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح لہریں اٹھتی ہیں، ایسی لہریں اٹھی، ایک لہر پہاڑ پر سے گزر گئی، پہاڑ پر سے، اور وہ بیٹا گیا پانی میں۔ نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے وہ بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ باپ کا دل تل ملایا، انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا، میرے اہل میں سب سے پہلے تو میرا بیٹا ہے، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ کا جواب آیا، غصے کا جواب، غصے کا جواب۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو تیرا نہیں، جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا؟ تیرے تو وہ ہیں جو میرے ہیں، جو میرے نہیں بنے وہ تیرے کیسے ہوئے؟ تو نبی ہے، تیرے وہ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں مانا وہ تیرے کیسے ہو گئے؟ یہ تیرے اہل میں نہیں ہے، حالانکہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس نے مجھے نہیں مانا، وہ تیرے اہل میں نہیں ہے، بیٹا گیا پانی میں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ نہیں ڈوبا، اس کی صحبت اسے لے کے ڈوبی، اس کی صحبت اسے لے کے ڈوبی۔ تو بھلی صحبت کتا جنت میں جا رہا ہے،
बुरी सोबत, नबी का बेटा पानी में गया। तो शेख सादी कहते हैं कि देखो ये भली सोबत का नफा है, ये बुरी सोबत का नुकसान है। तो मेरे भाइयों, इस तबलीग के काम में यही तरीका है कि भली सोबत अपनाओ, भली सोबत बनाओ। वो भली सोबत है अपनी मस्जिद की जमात, उसके साथ जुड़ो। पहला तरीका है हिजरत करो, अल्लाह की राह में निकलो। असहाब कहफ ने हिजरत की, वो निकले अल्लाह की राह में, फिर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। तो अल्लाह की राह में निकलो, 4 महीने के लिए निकलो। जब आदमी 4 महीने के लिए निकलता है तो 4 महीने कहां रहता है भाई? जब निकल गया 4 महीने अपने वतन से, तो कहां रहता है 4 महीने? कहां रहता है बोलो भाई जी? मस्जिद में। अल्लाह को जमीन पर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब जगह दुनिया में मस्जिद है। तो भी अल्लाह के रास्ते में निकला, 4 महीने मस्जिद में है। इसके साथ फरिश्ते हैं, ये फरिश्तों के माहौल में है। फरिश्तों की सिफत है, वो हमेशा इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते। जब उनकी सोहबत में 4 महीने रहेगा तो उनकी सोहबत का असर पड़ेगा, तो इसके अंदर भी इताअत आएगी, फरमाबरदारी आएगी। तो एक तरीका है 4 महीने के लिए निकलना, चिल्लों के लिए निकलना, मस्जिदों में रहना, दीन की बातें करना, ईमान की बातें करना, उसी को सुनना, उसी को सोचना कि मरने के बाद क्या होगा, उसको सोचना, उसकी फिक्र करना, खुद भी इस माहौल में रहना, गश्तें करके लोगों को भी लेकर आना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आदमी हमेशा तो बाहर नहीं रह सकता। 4 महीने भी जाएगा तो बाकी 8 महीने कहां रहेगा? अपने माहौल में, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने धंधे में रहेगा। तो वो जमाना, अपने घर पर रहने का जमाना, अपनी मस्जिद के साथ 5 अमाल करना, 5 अमाल। ये एक आसान तरीका है अपने माहौल में रहते हुए दीनी माहौल बनाना, दीनी माहौल, दीनी फिजा। और 3 अमल करना रोजाना। एक तालीम, तालीम कहते हैं इल्म लेना। कौन सा इल्म? अल्लाह के उसके रसूल का इल्म। जो अभी आप हजरत बैठे हुए तालीम कर रहे थे, फजाइल की किताबें पढ़ रहे थे कि क्या तालीम? कौन से अमल पर अल्लाह खुश होता है, उसका दुनिया में क्या फायदा है, आखिरत में क्या फायदा है। कौन से अमल से अल्लाह नाराज होता है, उसका क्या नुकसान दुनिया में है, क्या नुकसान आखिरत में है। जो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान, जो रसूल ने फरमाया वो हदीस। तो एक बड़े आलिम जिन्होंने 47 साल उलमा को पढ़ाया, शेखुल हदीस, उन्होंने वो किताब में कुरान से, हदीस से वो आयतें, वो हदीसें जमा की हैं कि जिसमें अल्लाह का फरमान कि कौन से अमल पर अल्लाह खुश होता है, राजी होता है, उसका फायदा दुनिया में क्या है, आखिरत में क्या है। कौन से अमल से अल्लाह नाराज होता है, उसका नुकसान दुनिया में क्या, आखिरत में क्या। कुरान से, हदीस से, कुरान की वो आयतें, हदीसें जमा की हैं उन्होंने, उनको पढ़ना। अपनी मस्जिदों में थोड़ी देर उन फजाइल की किताबों को पढ़ना, सुनना कि किस अमल से अल्लाह राजी होता है, खुश होता है, दुनिया में क्या फायदा है, आखिरत में क्या फायदा है। कौन से अमल से अल्लाह नाराज होता है, क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। अपनी मस्जिदों में थोड़ी देर इसे पढ़ना। इसी को अपने घरों में पढ़ना, औरतों और बच्चों को पढ़ना, उनको भी सुनाना, ये ताकि हमारे घरों में भी एक दीनी माहौल बने, दीनी फिजा बने, दीनी माहौल बने।
اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں آئیں تو گھروں میں اس کتاب کو پڑھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں نماز، قرآن، تلاوت، تعلیم، ذکر، جس گھر میں یہ اعمال ہوتے ہیں، وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو ایسے چمکتا ہوا نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتا ہوا نظر آتے ہیں. ویسے وہ گھر فرشتوں کو زمین پر چمکتا ہوا فرشتے دیکھتے ہیں جن گھروں میں یہ اعمال ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں. جس گھر میں یہ اعمال ہیں، نماز، قرآن، تلاوت، تعلیم، تو فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، ہمارے لیے یہاں رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے بلاتے ہیں، فرشتے کو بلاتے ہیں. فرشتوں کی غذا کیا؟ چکن کباب، روسٹ کباب. ارے کیا بھائی، ان کی غذا یہ اعمال ہیں. تو جہاں یہ اعمال ہیں، فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں رہیں، اس گھر میں ہمارا کھانا بھی ہے، ہمارے لیے رات کا یہاں ٹھکانہ بھی ہے. تو فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے آئے تو کیا آیا؟ نور آیا. فرشتے نور ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو نور آتا ہے. جب نور آتا ہے تو اندھیرا، شیاطین اندھیرا ہیں، وہ ٹک نہیں سکتے. جیسے دن کا اجالا آتا ہے تو رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. صبح کا سورج طلوع ہوا، رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. اسی طرح جب فرشتے داخل ہو گئے گھر میں تو شیاطین ٹک نہیں سکتے. شیاطین اندھیرا ہیں، فرشتے گھر میں آ گئے تو شیاطین ٹک نہیں سکتے. اور جس گھر میں سب ہے لیکن یہ اعمال نہیں ہے، تو فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو یہاں سے، یہاں نہ ہمارے لیے کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے. تو فرشتے نکل گئے گھر سے کہ کھانا بھی نہیں، رات کا ٹھکانہ بھی نہیں. یہ اعمال ان کی غذا ہے. تو فرشتے گھر سے نکل گئے. جب نور نکلا تو کیا آیا؟ ارے بھائی لائٹ چلی گئی، کیا آیا؟ اندھیرا. تو گھر سے فرشتے نکلے تو شیاطین گھس گئے، اندھیرا آ گیا، شیاطین گھس گئے. فرشتے گھر سے نکل گئے، شیاطین گھس گئے. پھر بمڑیاں مارتی، حضرت نحوستا، حضرت دلیندر آ گیا، حضرت گھیر ڈالی، حضرت گھس گئی، حضرت. ارے انہوں گھیر ڈالی سو کی گھس گئی سو کی نہیں، ہمیں گھسا لی سو. ارے وہ لوگ گھس گئے کہ ہمیں گھسا لی بھائی، ان کو کیا ٹانگ آئی گھسکوانے. تو ہم نے یہ سب دلیندر نحوستیں گھسا لی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سب اندھیرے ہیں، اندھیرے. پھر بمڑیاں مارتی، حضرت کے پاس پھرتے ہیں، حضرت ایک تعویذ دے ڈالو، حضرت کہتی بھی ایک وظیفہ لکھ کو دے ڈالو. وہ سب حضرت چیز کرنا سو، انہیں کیا بھی کرنے تیار نہیں ہے، انہیں کیا بھی کرنے تیار نہیں ہے. تو یہ اندھیرے ہیں، یہ ٹک نہیں سکتے جب یہ عمل گھروں میں زندہ ہوں گے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں بھی یہ تعلیم کرو. مسجد میں کرو، ہو رہی ہے بیٹھ کے سنو، نہیں ہو رہی ہے شروع کرو. گھروں میں بھی اسے کرو. آنے والی نسلیں وہ انشاءاللہ اس نور کا اثر لیں گی. اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، اس کے اندر ایک نور ہے. وہ نور کانوں کے راستوں سے دل میں آتا ہے. اور علامت یہ ہے کہ وہ نور انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. روشنی آ گئی، آدمی کو معلوم ہوتا ہے یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے. راستے کا پتہ روشنی میں چلتا ہے. تو وہ نور اسے راستہ بتاتا ہے، دیکھو یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، ادھر چلو، یہ خیر کی راہ ہے. نسلوں میں دین آئے گا، آنے والی نسلیں دیندار بنے گی.
ماں میں دین آتا ہے، بچوں میں دین آتا ہے. بچے ماں کی زبان بولتے ہیں، ماں کی زبان. دنیا میں سب جگہ مادری زبان ہے. کہاں تھی بھی پدری زبان ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی دنیا میں مدر ٹنگ ہے کیا فادر ٹنگ ہے؟ میں بھی دنیا کے بہت ملکوں میں پھرا ہوں لیکن مجھے کہیں فادر ٹنگ نہیں ملی. تم نہ کہتی بھی ملی رہی تو مجھے ذرا میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. بولو کون دی بھی ساری دنیا میں مدر ٹنگ ہے کہ فادر ٹنگ ہے؟ کیا تم بولو رندے ذرا. مدر ٹنگ کہیں فادر ٹنگ نہیں ہے. مادری زبان پدری زبان دنیا میں کہیں نہیں ہے. کیوں؟ کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی زبان بولتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں، وہ ہمارے ہی علاقوں کے، وہاں جا کے بس گئے. وہ ان کا کام ترجمہ کرنا، وہ مختلف ڈاکیومنٹس کاغذات جرمن زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. ان کا ترجمہ کورٹ میں بھی چلتا ہے. وہ ان کا دھندا ہے، جیسے ہمارے نوٹری کرتا ہے. تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، وہ ہمارے علاقے کے ہی ہیں، وہاں جا کے بس گئے. مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے، فاروق بھائی یہ ماٹھی میلا پٹا کا تو کیا؟ یہ ہمارے کرناٹک میں بہت بولتے ہیں، تمہارے آندھرا میں بولتے کہ نہیں معلوم نہیں مجھے. ماٹھی میلا پٹا یہ کیا ہے؟ میں بولے ترجمہ تمہارا کام میرا کام نہیں. یہ سب ترجمے کرتی نا، اس کا بھی کرو جی. دیکھو ڈکشنری دیکھو. ایو کیا دیکھو فاروق بھائی، کون سی ڈکشنری میں بھی یہ ماٹھی میلا ملیا نہیں ہے. پھر آخر ملیا کیا جی تم نے؟ یہ تو یہ وہ میرے بچپن میں ہماری گلی میں ایک بھائی کو تھی، انہیں پکارتی اپنے بچے کو، ارے ماٹھی میلے پٹے آ رہے کر کو پکارتی. وہ ایسا یاد ہوگا جرمنی میں آ کو بھی بھولیا نہیں. یہ ہوتی ہے بچپن کا نقش. بچپن کا نقش وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ مٹتا نہیں ہے. برسوں گزر گئے وہ نقش نہیں مٹتا. خیر ماٹھی بیلا پٹا کا تو کیا، ذرا بولا تو سنو. ماٹھی بیلا کا تو مٹی میں مل جا کر رکھو. مٹی ملے گا تو مٹی میں مل جا، پٹا کا تو پٹا. اب دیکھو یہ اماں بچے کو دعا دے رہی ہے، تو مٹی میں مل جا رہے گھر کو. کب ملتا سو مٹی میں؟ مریا تو ملتا سو سے مر جاؤ اور دعا دے رہی ہے. صحیح نہیں، اسے معلوم نہیں میں کیا بول رہی ہوں. ایک غفلت کی زندگی ہے ہمارے گھروں میں، عورتوں میں. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تجربہ کرو. ایک مرتبہ گھر والی کو لے کے 3 دن جماعت پہ جاؤ. اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کے ساتھ 3 دن جاؤ. 3 دن جاؤ، اس کے بعد پھر دیکھو تمہارے گھروں میں نماز بھی شروع ہوتی ہے، تعلیم بھی شروع ہوتی ہے، دین کی بات. پھر یہ بچے انشاءاللہ آنے والی نسلیں یہ دیندار بنے گی. اور اللہ کا شکر ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعتیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ہماری جماعتیں ساری دنیا میں جا رہی ہیں عورتیں، اور ان کے ذریعے دنیا کا ماحول بدل رہا ہے. دنیا میں سب سے پہلی جماعت عورتوں کے ساتھ دنیا کا مشرق کا کنارہ ہے. فیجی، سوئٹزرلینڈ، فیجی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. دیکھو جغرافیہ میں، دیکھو نقشے میں، دنیا کا آخری مشرق کا کنارہ ہے فیجی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. سب سے پہلی جماعت ان ملکوں میں جانے والی ہماری جماعت تھی، اپنی عورتوں کے ساتھ جو ان ملکوں میں گئی. وہاں سے دنیا کی ڈیٹ لائن ہے. ادھر گئے تو ہفتہ، ادھر آئے تو اتوار. آج ہمارے یہاں اتوار نہیں، ادھر گئے تو ہفتہ. وہ ڈیٹ لائن وہاں سے گزرتی ہے.
ایک مسجد ہے وہاں بورڈ لگا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. سورج ادھر سے نکلتا ہے تو پہلی اذان سورج وہیں سے ہوتی ہے. وہاں تک جانے والی ہماری جماعتیں تھیں اور عورتوں کی جماعتیں. دنیا کے مغرب کا کنارہ، واہیات کنارہ، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سب سے پہلی جماعتیں جانے والی اللہ کے راستے میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہماری جماعتیں تھیں. وہاں کے ماحول میں تبدیلیاں آئیں، وہاں کے ماحول میں دین آیا. تو عورت میں دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا، نسلوں میں دین آئے گا. وہ گھروں میں پلنے والے بچے دیندار بنیں گے. اس کے لیے اپنی عورتوں کو لے کے نکلو 3 دن، پھر 10 دن جاؤ، پھر چلا جاؤ، پھر انشاءاللہ اللہ تمہاری عورتوں سے دنیا میں کام لے گا. ابھی میں 1 ہفتہ پہلے پگنور گیا. یہ تمہارے آندھرا میں ہی ہے، یہ پگنور معلوم کیا بھائی؟ پگنور آندھرا میں 600. وہاں گیا تو وہاں انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ان کی 5 جماعتیں اس وقت بیرونی ملکوں میں کام کر رہی ہیں. فارن میں 5 جماعتیں. کہاں کی؟ ارے کہاں کی بولو جی. اس میں 3 جماعتیں اپنی عورتوں کے ساتھ تنزانیہ، کینیا، ان ملکوں میں کام کر رہی ہیں. تمہارا چاندرا، ہمارا نہیں. تو دنیا میں ہماری عورتیں دین کی دعوت کے کام میں چل رہی ہیں. عورتیں تبلیغ کر رہی ہیں. مرد مانے ہنڈیا باسانا مانجنا. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری عورتوں سے بھی کام لے گا. ان کو لے کے چلو اللہ کے راستے میں، تجربہ کرو. ایک بار 3 دن جاؤ، دیکھو کیا تمہارے گھر میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا فرق آتا ہے. جب اعمال زندہ ہوں گے، جب اعمال زندہ ہوں گے تو وہ گھر فرشتوں کا ٹھکانہ بنیں گے. فرشتوں کا ٹھکانہ بنیں گے. نور کا وہ گھر نور سے چمکے گا اور اندھیرے دلدر دور ہو جائیں گے. تو یہ ایک کام ہے تعلیم. مسجدوں میں بھی کرنا، بیٹھنا، اسے سننا. نہیں ہو رہی ہے شروع کرنا. وہ نور کانوں کے راستے سے دل میں آئے گا، دل پر اثر کرے گا. اور جب دل میں آئے گا تو زندگی میں عمل آئے گا. اس کو گھر میں بھی کرنا. گھر کے اندر نور آئے گا، ایمانی ماحول فضا بنے گی. دوسرا کام مشورہ. میں نے ابھی بتایا کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی دین کا کام چلے گا؟ دنیا میں آپ کے بعد بھی دین کا کام چلے گا؟ اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم اس کا جواب قرآن حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ فقہاء عابدین سے مشورہ کرو اور ان کے مشورے سے کام کرو. فقہاء دین کا علم سمجھ رکھنے والے، عابدین اللہ سے ڈرنے والے، ان سے مشورہ کر کے کام کرو. کسی یکے دکے کی بات پر مت چلو. یہ نصیحت کی حضور نے حضرت علی. تو دین کا کام مشورے سے. مشورہ کیا کہ جو دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے اس میں میں کیا حصہ لے سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. دین کی اس محنت میں، مبارک محنت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ مشورہ. دنیا کی فکریں آج دل دماغ بھرے ہوئے ہیں. دنیا کی فکروں سے دل دماغ اوور فلو ہو رہے ہیں. دنیا میں صبح سے شام تک 24 گھنٹے بس نہیں آتے. پھر انہی فکروں میں رات کو سوتا ہے، پھر اسی کے خواب دیکھتا ہے. تو دنیا کی فکروں سے دل دماغ بھرے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے بس نہیں آتے دنیا کی فکروں کے لیے، اس کی محنت کے لیے. تو بھائیو تبلیغ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی فکروں کے لیے تھوڑی دیر اپنی مسجدوں پہ بیٹھو اور بیٹھ کر فکر کرو. کیا فکر کرنا؟ کہ یہ جو دین کی محنت ہو رہی ہے اس میں میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے، میں کیا حصہ لے سکتا ہوں. ارے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو ان کو اللہ دے گا وہ تمہیں بھی دے گا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے امیر صاحب کو 50%، متکلم کو 25%. تو کیا بات، سبحان اللہ الحمدللہ کو تسبیح نہ ڈھک لیا سو تو ایک ایک لے لے بس. ایسا دیتا اللہ؟
50 दे डालो भाई अमीर साहब को, 25 दे डालो मुतकल्लिम साहब को। अब तुम्हें क्या जी करे, चुपके ढकल लग तस्बीह सुभान अल्लाह को कैसे नहीं, तुम्हें एक एक लो, ऐसा देता है अल्लाह? सबको बराबर देता है, सबको बराबर देता है। कार्य कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ, जो उनको मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। असहाबे कहफ का कुत्ता उनके साथ हो गया, जन्नत में जा रहा है। तो ये मशवरा है, ये अल्लाह के महबूब का फिक्र है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र है। जिसके दिल में ये फिक्र होगा, जो इस फिक्र में बैठेगा, वो भी अल्लाह को पसंद आएगा। क्यों कि ये फिक्र उस अल्लाह के महबूब का फिक्र है। जो उस फिक्र में बैठेगा वो भी अल्लाह को महबूब बनेगा। तो कितने काम हुए जरा बोलो, सामने वाले तो बोलो भाई, कहते हुए, हाँ कहते हुए 2 क्या क्या, तालीम मशवरा। तीसरा काम, जो रोज 3 काम करने हैं, तीसरा काम, घर घर जाओ, घर घर जाओ, अपने भाइयों से मिलो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के दीन के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ करते हैं, क़यामत में दोनों को अर्श का साया देते हैं। धूप में ये शामियाने का साया कितना अच्छा है, अर्श का साया कैसा होगा भाई कल क़यामत की धूप में। फरिश्ते कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें भी अर्श के नीचे आ जाओ, तुम्हें भी अर्श के नीचे आ जाओ। एक जना बोलता है नहीं है भाई, ने खाली 2.5 घंटे को चुपके बोलता था, 100 आधा घंटा दे को घर को चले जाता था। अरे रंदे आबा तू भी आ जा। तो रोजाना वक्त निकाल कर घर घर जाओ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, यग़फ़िरुल्लाहु लना, इन्हें भी उसे दुआ देता है, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे। उन्हें इसे दुआ देता है, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे। क़यामत में अल्लाह अर्श का साया देता है। कैसी मुबारक चीज है भाई। कल क़यामत में अर्श के साये में वो होंगे जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलते थे। आज दुनिया के लिए मिलते हैं, दुनिया की गरज से मिलते हैं। अगर दुनिया की गरज से, हमारी कोई दुनिया की गरज नहीं है। तू भी हुजूर का उम्मती है, मैं भी हुजूर का उम्मती हूँ। हम दोनों को दीन पर चलना है। इसके लिए भाई एक एक भाई से मिलकर उसे तैयार करो, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करो। 3 चिल्ले के लिए करो, चिल्ले के लिए करो, आखिरी दर्जा बोलो जरा, कम से कम कितना, 3 दिन के लिए तैयार करो। इंशाल्लाह आज 3 दिन जाएगा, एक वक्त आएगा चिल्ला भी लगाएगा, एक वक्त आएगा 3 चिल्ले भी लगाएगा, एक वक्त आएगा मुल्कों में भी जाएगा। तो घर घर जाना, एक एक भाई को तैयार करना, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए भी तैयार करना, अपने मकाम पर अपनी मस्जिद से जोड़ना, अपनी मस्जिद से जोड़ना। मस्जिद मुसलमान के लिए पावर हाउस है, मस्जिद पावर हाउस। जो मस्जिद से जुड़ा वो अल्लाह की रहमत से जुड़ा। हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमतें, मददें मस्जिद पर उतरती हैं, फिर मस्जिद से मुसलमानों के घरों में तकसीम होती हैं। लेकिन तकसीम होना का तो वायरिंग रहना नहीं। पावर हाउस में करंट है, वहां से करंट घर में कैसा आया, कैसा आया भाई, वायरिंग। तो पावर हाउस से लेकर घर तक वायरिंग है। स्विच डालो पंखा चलता है, स्विच डालो लाइट जलता है। क्यों कि इसका कनेक्शन पावर हाउस से है। मुसलमान का पावर हाउस अल्लाह का घर है। जो उस घर से जुड़ता है वो अल्लाह की रहमतों से जुड़ जाता है। तो हमारा काम है हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना। उसके लिए 2.5 घंटे लगाना, घर घर जाना, हफ्ते के 2 गश्त करना, हर मोहल्ले में इस मेहनत को जिंदा करने के लिए हर घर में जाना। तो ये है मैसेज हमारे इज्तिमा का। कहां गए थे भाई? गुंटूर में इज्तिमा हो रहा था, वहां गए थे जी। क्या हुआ जी वहां? अरे हजरत बहुत अच्छा बोले जी। क्या बोले जी? बोल रो सुनो, अच्छा बोले घर को। अरे क्या अच्छा बोले बोलो जी।
حجت کرتی رہا، بولو نہیں اچھا کا بولے گا، وہ کیا اچھا بولے سا وہاں بھول گئے. تو میں مختصر بولتا ہوں، وہ مختصر یاد رکھ لو. یہاں کا میسج یہ، ہمارے اجتماع کا میسج 3 چیزیں ہیں. میں بھی بولتا ہوں، تمہیں بھی بولو ساتھ. سالانہ، ماہانہ، روزانہ. اب تمہیں بولا دیکھیے، یہ ہمارے اجتماع کا میسج. اللہ کا شکر ہے ساری دنیا میں یہ کام اللہ نے چلایا ہے، ساری دنیا میں. اور ساری دنیا یہ کر رہی ہے جو 3 کام ہے، جو 3 باتیں بول رہا. ابھی میں 6 مہینے پہلے امریکہ میں تھا، ہماری جماعت تھی. 4 اجتماع امریکہ میں ہوئے، نیو یارک، ڈیٹرائٹ، سان فرانسسکو، ہیوسٹن. 4 اجتماع امریکہ میں. اور ٹورنٹو، کینیڈا، وہاں ایک اجتماع. یہ 4 اجتماع میں سارا انتظام کرنے والے ہمارے وہ نوجوان طلبہ جو ہندوستان میں پڑھ کر وہاں گئے، بڑے بڑے کاموں پر، ڈیوٹیوں پر، ملازمتوں پر، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے گئے. یہاں لگے تبلیغ میں. وہاں جانے کے بعد وہاں کی بے حیا فضا، وہاں کی امریکہ کی بے حیا فضا، اس میں وہ نہیں ڈوبے، اس فضا میں وہ نہیں ڈوبے. ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا دین بھی سلامت ہے. وہاں وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اجتماع کا سارا ارینجمنٹ کرنے والے ہمارے وہ نوجوان تھے جو یہاں ہندوستان میں پڑھ کے گئے اور وہاں جا کر کے وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. مجمع کے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں، مجمع کے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں. تو کون بات تو انہیں بولتا میں سول انجینئر، میں میکینیکل انجینئر، میں الیکٹریکل انجینئر. دیکھے تو موضوع سب کے ساتھ دکھتا انہیں. مجمع کے برتن دھو رہا ہے، سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہیں، پارکنگ کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. وہ نوجوان یہاں بھی تبلیغ میں لگے، ان ملکوں میں جا کر کے بھی وہاں کی بے حیا فضاؤں میں وہ نہیں ڈوبے. ان کا ایمان بھی سلامت، ان کی دین بھی سلامت، اور وہاں وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. نیو یارک میں اجتماع، 7,000 کا مجمع. کوئی بڑی بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہندوستان میں مجمع ہو گیا کیا بات ہے، کوئی بات نہیں. وہاں اتنا بڑا مجمع، 21 ملکوں کے لوگ، 21 ملک. مین بیان انگریزی میں ہو رہا ہے، 21 ملکوں کے ترجمے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر ان کی زبانوں میں ہو رہے ہیں. اور یہ سارا انتظام کرنے والا مجمع کون ہے؟ ہمارے نوجوان. دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ ہاں بھی ایمان کی فضاؤں میں کام کرنے والے یہ نوجوان. ڈیٹرائٹ کار سٹی ہے، بڑی بڑی دنیا کی کار کمپنیاں وہاں ہیں، فورڈ، جنرل موٹرز، کرائسلر. ان میں کام کرنے والے نوجوان سارے اجتماع کا انتظام کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ دیکھو محل فرعون کا یہ سب موسیٰ. انہوں کون ہے؟ موسیٰ. محل کس کا؟ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں. اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے ان نوجوانوں سے، ارے یہاں بھی کام لیا، وہاں بھی کام لیا، وہاں بھی ابھی کام لے رہا ہے اللہ. تو بھائیو اس میں لگو، آگے بڑھو، اللہ آگے بڑھائے گا، اللہ آگے بڑھائے گا، اللہ ذریعہ بنائے گا. میں ایک اور قصہ سناتا ہوں، قرآن کا یہ قصہ ہے. قصہ ہے ایک پرندے کا، ہدہد پرندہ، ہدہد. اس کا قصہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی. ان کی حکومت انسانوں پر، جنات پر،
پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، وہ پرندوں کی زبان بولتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں پہ ان کی حکومت۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بغیر چھٹی کے غائب ہو گیا، چھٹی بھی نہیں لی۔ تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگے ہدہد آئے گا تو میں اس سے اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اگر اس نے کوئی معقول جواب غیر حاضری کا نہیں دیا تو اسے میں سزا دوں گا، اس کے ہو سکتا ہے بال پر نوچ ڈالوں یا اسے ذبح کر دوں۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا، بڑا سمجھدار پرندہ، وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج نبی جلالی ہیں، جلالی۔ کیسے نبی؟ جلالی ہیں۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، ذرا میری سن لیجیے، پھر آپ مالک ہیں، آپ جو چاہے سزا دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ میرے بال پر نوٹ ڈالیں، مجھے ذبح کر دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ذرا لیکن میری سن لیجیے۔ کہنے لگا کہ میں پانی کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، دنیا کی بہت نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان کے کھیت لہلہاتے ہوئے، ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے، اور کھیت فصلیں لہلاتی ہوئی، ان کے ملک میں نہریں چل رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ ان پر ایک ملکہ راج کرتی ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے، وہ ملکہ راج کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ سب کچھ ہے لیکن ان کو ایمان نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس نعمتوں کے دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں ان کے اس منظر کو دیکھتا رہا، اس میں مجھے دیر ہو گئی، آپ کے دربار میں حاضر ہونے میں دیر ہوئی، یہ میری غیر حاضری کی وجہ ہے، اب آپ کو جو اختیار ہے جو کرنا چاہیں۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اچھا میں تجھے چیک کرتا ہوں تیری خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، لے میرا خط لے جا اور ملکہ کو پہنچاؤ، اس ملکہ کو۔ تو ہدہد آیا کارگزاری سنانے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک اور تشکیل کر دی، جا 4 مہینے اور جا۔ چھوٹا سا پرندہ، ننھا سا پرندہ، یہ قصہ ہے یمن کا، وہ ملکہ رہتی تھی یمن میں، وہ قوم، اس کا قصہ یمن کا۔ سلیمان علیہ السلام رہتے تھے ملک شام میں جہاں مسجد اقصی ہے، تو شام سے یمن جا رہا ہے پرندہ، یمن سے شام جا رہا ہے، وہاں جا کر حال لے کر آیا۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کہنے جا پھر جا، اور جا کے یہ میرا پیغام پہنچا، اور پہنچا کیا آنا نہیں، وہاں ٹھہر کر دیکھنا کہ میرے خط کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ تو پرندہ چلا، چھوٹا سا ننھا سا پرندہ، پہلے ایک بار گیا، آ کر کارگزاری سنائی، اب دوبارہ خط لے کے جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ پھر وہ یمن پہنچا، ملکہ کو خط کیسے پہنچائے؟ دربار میں اگر اڑتا ہوا گیا تو سیکیورٹی چھوڑے گی، یہ کیا منہ میں ہے اس کے خط؟ وہاں سلیمان علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، یہاں سیکیورٹی ملکہ کی ذبح کر دے گی۔ لیکن اللہ دائی کو حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دعوت کے کام میں اللہ سے حکمت اور سمجھ بھی مانگو، آنکھیں بند کر کے مت چلو، اللہ سے سمجھ مانگو، حکمت مانگو۔ تو اللہ نے اس پرندے کو سمجھ دی، سمجھ یہ دی کہ جب ملکہ اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو گئی تو وہ پرندہ وینٹیلیٹر میں سے آیا اور اس نے آ کر وہ خط ملکہ کے جسم پر رکھ دیا، پھر جا کے وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ خط دینے کے بعد آنا نہیں، اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کے آنا۔ تو وہ سوتے میں ملکہ کے جسم پر خط رکھ کر واپس جا کر پھر وہیں وینٹیلیٹر میں بیٹھ گیا۔
جب ملکہ اٹھی نیند سے بیدار ہوئی تو وہ حیران رہ گئی کہ کس کی ہمت جرت ہوئی میرے سوتے میں میرے کمرے میں آنے کی. میرے بیڈ روم میں میرے سوتے ہوئے کوئی میرے کمرے میں آیا اور میرے جسم پر خط رکھ کے گیا. کس کی ہمت ہوئی؟ وہ بڑی شیرنی تھی ملکہ. کیسی تھی؟ کیسی تھی جی؟ شیرنی. بکری نوے، بکری نوے، شیرنی. بلاؤ سیکیورٹی، بلاؤ گارڈ، کون ہے میرے کمرے میں؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی یہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئے، یہاں کوئی نہیں آیا. ارے جب کوئی نہیں آیا تو یہ خط کیسا آیا؟ بلاؤ ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ، سارے درباری جمع ہیں. اس کا دربار لگتا تھا. وہ بڑے اونچے تخت پہ بیٹھتی تھی، پتھر کے ستون، اس کے اوپر اس کا تخت جو سلیمان علیہ السلام نے اٹھوا لیا تھا. تو دربار بلایا، سارا قصہ سنایا دربار میں. یہ سارا حدود دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ جا کے رپورٹ کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو. خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ ایمان لائی. قصہ ذرا لمبا ہے، وقت چلا جائے گا. ملکہ ایمان لائی. ملکہ کے ایمان لانے پر وہ پوری قوم سبا، یمن کی رہنے والی، وہ ایمان لائی. ان کے ایمان لانے کا ذریعہ کس کو اللہ نے بنایا؟ ارے بولو بھائی، کس کو بنایا ذریعہ؟ ایک بے زبان پرندہ. ایک بے زبان پرندہ. اس کی زبان سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، وہ تو بے زبان تھا. اس بے زبان پرندے کو اللہ نے ایک پوری قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ بنایا. اس کے کام کو، اس کے نام کو اور اس کے کام کو قرآن میں بیان کر کے اللہ نے قیامت تک کے لیے سیو کر دیا. سیو، محفوظ. ابھی رمضان آ رہا ہے، مسجدوں میں حافظ صاحبان قصہ سنائیں گے. دیکھو یہ حدود کا قصہ ہے. میں تو یہاں سنا رہا ہوں، حافظ صاحبان مسجدوں میں رمضان میں سنائیں گے. تو یہ قصہ کیوں بیان کیا اللہ نے قرآن میں؟ قرآن کے قصے عبرت ہیں، نصیحت ہیں. قیامت تک کے لیے عبرت نصیحت ہیں کہ ایک پرندہ بے چین بے قرار ہوتا ہے، اللہ اسے ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. حضور کا امتی اگر یہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر دنیا میں دین کے کام کے لیے چلے گا تو کیا اللہ اسے ذریعہ نہیں بنائیں گے ہدایت کا؟ پرندے کو ہدایت کا ذریعہ بنانے والا اللہ حضور کی امتی کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا. لیکن میرے بھائیو، آج وہ غم، وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے. دنیا کی فکریں، دنیا کا غم، دنیا کی فکریں ہمارے دل دماغ بھر چکے ہیں. بھائیو، دین کی فکروں سے دل دماغ جگہ نہیں رہی. اس لیے اس تبلیغ کے کام کہتے ہیں کہ بھائیو، سب کچھ دنیا کو مت دو، سب کچھ دنیا کو مت دو. سب کچھ اگر دنیا کو دے دیا تو خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے. خالی ہاتھ. اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. رات کو مولانا فرما رہے تھے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، دنیا سے اپنا دین بناؤ. اس کے لیے اللہ نے ایک بہت آسان طریقہ دیا ہے. آسان طریقہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 حصے کرو. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جان، مال، وقت، اس کے 10 حصے کرو. 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، دنیا کے لیے. منع نہیں کرتے. حاجت، ضرورت، دنیا، اپنی مشغولیت، اپنا کاروبار، دھندا، ملازمت، بیوی، بچے، 9 حصے دے دو. ارے بھائی، 1 حصہ تو دین کے لیے دے دو. حق تو یہ ہے کہ سب کچھ دو. حق تو یہ ہے کہ سب دے کر کے بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن ہم آخری زمانے کے مسلمان ہیں، کمزور زمانے کے مسلمان ہیں. اگر ہم 10واں بھی دے دیں تو مولانا الیاس صاحب نے قرآن سے، حدیث سے یہ نکالا کہ اگر یہ 10واں بھی دے دے گا تو کل نجات پا جائے گا. چلو وہ قصہ ذرا پورا کرتا ہوں میں. تو ہم گئے وہ جگہ جہاں دیکھنے کے لیے جہاں یہ قصہ پیش آیا، یمن میں ہم گئے.
تو جہاں ملیکا کا دربار لگتا تھا وہاں پہنچے. وہ ستون پتھر کے آج بھی ہیں جن پہ اس کا تخت بیٹھتا تھا. کچھ گر گئے ہیں اور کچھ ابھی ستون باقی ہیں. تو جو ہمیں دکھلانے کے لیے لے گئے عرب صاحب وہ کہنے لگے کہ آج بھی صبح کو کچھ ہدہد آتے ہیں یہاں ان ستونوں پہ بیٹھتے ہیں. شاید اسی ہدہد کی نسل میں ہیں جو ہدہد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لایا تھا اور اس قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. شاید اسی ہدہد کی نسل میں ہوں گے. آج بھی چند ہدہد آتے ہیں ان ستونوں پر بیٹھتے ہیں. ابھی ہم وہ سنا ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک ہدہد آ کے بیٹھا وہ ستون پہ اور میں حسرت سے دیکھنے لگا. حسرت سے اے اللہ کیسا پرندہ ہے. اس بے زبان پرندے کو تو نے ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس کے قصے کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے تو نے اسے محفوظ کر دیا. تو میں حسرت سے اس کو دیکھ رہا تھا. تو وہ جو عرب صاحب ہم کو لے کے چلے تھے وہاں دکھانے کے لیے انہوں نے پیٹ تھپکی میری زور سے. کیا قصہ ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ ارے اسے کیا دیکھتے ہو, اسے کیا دیکھتے ہو؟ اگر یہ ہدہد سلیمانی ہے تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آئے تو کم سے کم درود اتنا پڑھنا چاہیے. کم سے کم پورا پڑھو, نہیں پڑھ سکو تو کم سے کم صلی اللہ علیہ پڑھو جی. کم سے کم اتنا نام درود پڑھنا چاہیے. تو وہ کہنے لگا, وہ عرب صاحب کہنے لگے کہ اسے کیا دیکھتے ہو؟ یہ اگر ہدہد سلیمانی ہے, سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملک سبا کے پاس آیا تو تمہاری جماعتیں ہدہد بولو ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا میں تمہاری جماعتیں حضور کا پیغام لے کے جا رہی ہیں. دنیا کا کون سا کنارہ تمہاری جماعتوں نے چھوڑا جہاں تمہاری جماعتیں حضور اللہ کا پیغام حضور کا پیغام لے کے نہیں گئیں. وہ ہدہد سلیمانی ہے, تم تو ہدہد محمدی ہو. ایسا مبارک کام دیا ہے اللہ نے, ایسا مبارک کام دیا ہے اللہ نے. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی تعریف کی ہے, ان کا قصہ تعریف سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے وسائل دیے, اسباب دیے, مینز دیے. وہ ان اسباب و وسائل کو لے کر دنیا کے مغرب کے کنارے تک پہنچا اللہ کا پیغام پہنچانے, اور پھر دنیا کے مشرق کے کنارے تک پہنچا اللہ کا پیغام پہنچانے. اس کی تعریف کی اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی. تو بھائیو اللہ نے حضور کی امت میں مرد تو مرد ایسی عورتیں پیدا کی جو دنیا کے مشرق و مغرب کے کناروں میں اللہ کا پیغام لے کے گئی. یہ تبلیغ ہے جس کے ذریعے اللہ نے دنیا بھر میں کام پہنچایا. ابھی ہم بنگلہ دیش کے اجتماع سے میں آ رہا ہوں, 3 دن پہلے وہاں تھا میں. آج کیا روز آج اتوار, تو ہم آئے وہاں سے 4 شنبے کو. بیچ میں کتنے دن گزرے جی؟ کیلکولیٹر ہو نا, 3 دن جمعرات جمعہ ہفتہ, 3 دن پہلے ہم وہاں بنگلہ دیش میں تھے. مجمع وہ تو نظر آتا ہی نہیں تھا کتنا ہے کہاں تک ہے. 41 ملکوں کے لوگ تھے. کتنے؟ 40 پر 1 ملکوں کے لوگ. کیسا مبارک کام اللہ نے دنیا میں چلایا ہے. بھائیو ہم بھی اپنا حصہ لے لیں. ارے ہم بھی اپنا حصہ لے لیں, ہم بھی اپنا اس میں حصہ ڈال دیں. آسان راستہ جو مولانا الیاس صاحب نے بتایا کہ بھائیو 10 حصے کرو, 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے, بیوی بچے, کاروبار, دھندا, ملازمت, لیکن 1 حصہ تم اللہ کے دین کے لیے دے دو. ایسا نہ ہو سب دنیا کے لیے لگا دیا, جان لگا دی, جوانیاں لگا دی,
صلاحیت، قابلیت، طاقت، ہمت، قوت سب دنیا کے لیے لگا دی، دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ بڑی ہمتیں اللہ نے اس امت کو دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ سب دنیا کے پیچھے لگ رہی ہیں اور خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہ ٹائٹینک والے کا قصہ معلوم تم نا؟ معلوم کی نہیں کی؟ نہیں؟ فرشتے جی سب آندھرا والو جو بولتا سو آندھرا والو فرشتے اسمارٹ فون میں دیکھے نہیں کیا تو ایک ڈوبیا سو جہاز کو دیکھنے گیا سکتے سمندر میں گیا سو، سمندر کی تہ میں ایسی جگہ گیا جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، گھپ اندھیرا، وہاں تک سورج کی روشنی نہیں جاتی سمندر میں، اس میں گیا سمندر کے تہ میں، کئی کو گیا سو، کئی کو جی گیا سو ڈوبیا سو جہاز دیکھنے، کیا تا کہ زمانہ ہوا کہ وہ ڈوب کو زنگ لگ کو زنگ کھا رہے اسے دیکھنے انہیں گیا سو، کہتے کہ کروڑ روپے کہتے ٹکٹ ایک آدمی کو، وہ دیکھنے گیا سو، دیکھنے جا کو کیا ہوا بولو ذرا؟ ڈوبیا سو جہاز کو دیکھنے جا کو انہیں بھی ڈوب گا۔ کہاں زندگیاں لگ رہی ہیں، کہاں صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کہاں مال لگ رہا ہے، کہاں جان جا رہی ہے۔ اس امت کو کیا اللہ نے مقام دیا تھا اور یہ امت کہاں گری ہے؟ بھائیو اس تبلیغ میں کہتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، طاقت، قوت، ہمت، صلاحیت سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا 10واں حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ 10واں لگاؤ گے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ملے گا پورا پورا لگانے کا۔ 10 میں کا 1 لگایا، ملے گا پورا پورا لگانے کا۔ چلا لگایا، ثواب ملے گا پورا سال لگانے کا۔ 3 دن لگائے، ثواب ملے گا پورا مہینہ لگانے کا۔ 2.5 گھنٹے لگائے روزانہ، ثواب ملے گا پورا دن اللہ کے راستے میں لگانے کا۔ 2.5 گھنٹے 10واں حصہ روزانہ کا، 2.5 گھنٹے لگائے گا، پورا دن اللہ کے راستے میں پھرنے کا ملے گا۔ پورا دن گویا پورا دن اللہ کے راستے میں پھرتا رہا، باقی سب کریا سو مفت۔ 3 دن لگایا، ثواب ملے گا پورا مہینہ لگانے کا۔ چلا لگایا، ثواب ملے گا پورا سال اللہ کے راستے میں پھرنے کا، کہ پورا سال اللہ کے راستے میں پھرتا رہا، باقی سب کیا کریا؟ وہ 100 پھگٹ۔ 4 مہینے لگائے، اللہ اسے ذریعہ بنائیں گے قوموں کی، ملکوں کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائیں گے۔ کل خوش ہو کر حضور حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے کہ میرا امتی دنیا میں پھر پھر کے پیاسا آیا ہے، ایسی پیاس بجھائیں گے آب کوثر پلا کر کہ پھر زندگی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حوض کوثر پر جانا ہے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہوگی جنہوں نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کھپا دیا، ان کی صفوں میں کہیں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ارے 10واں بھی لگاؤ گے تو 10واں بھی لگاؤ گے، اللہ قیامت پہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، حشر کرے گا۔ قرآن حدیث میں بشارتے ہیں قرآن حدیث میں کہ 10واں بھی لگا دے گا، کل قیامت پہ اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، حشر کرے گا۔ ان کی منزل کو نہیں پہنچا، ان کا راستہ پکڑا تھا، راستہ پکڑ لیا تھا، ان کے راستے پر چلا تھا، منزل کو نہیں پہنچا، دنیا سے چلا گیا، کل قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا۔ یہی میسج ہے ہمارے اجتماع کا، یہی پیغام ہے ہمارے اجتماع کا۔ بیانات سنانا مقصد نہیں ہے، بیانات سنانا مقصد نہیں ہے، سن کے کام نہیں چلے گا، ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی حال بدلے، دنیا کا بھی حال بدلے، تو کچھ کرو، کچھ کرنے کی نیتیں کرو، ارادے کرو۔
مومن کی نیت اس کی بھی اللہ کے یہاں قیمت ہے، مومن کے ارادے کی بھی اللہ کے یہاں قیمت ہے۔ دنیا میں خالی ارادے سے کام کچھ نہیں ہوتا، لیکن دین میں مومن کا ارادہ اللہ اس کی بھی اللہ قیمت دیتا ہے۔ تو بھائیو اب یہ چاہتے ہیں یہ سارا مجمع مسجد کے حلقے بنا کر تھوڑی دیر بیٹھے، مسجد کا حلقہ بنا کر تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کر 3 کاموں کے ارادے کرے۔ میں بھی بولتا ہوں، تمہیں بھی بولو، سالانہ، ماہانہ، روزانہ۔ ہم نے امریکہ والوں کو بھی یہی سبق یاد کرایا کہ دیکھو بھائی یہ اجتماع کا میسج ہے ہمارے یہاں۔ کہاں جی گئے تھے؟ گنٹور کو۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے بڑا اچھا اجتماع ہوا جی، حضرت بہت اچھا بولے۔ کیا بولے بھائی؟ وہ بولو نہیں، بہت اچھا بولے گھر کو۔ ارے کیا جی وہ بہت اچھا، وہاں چھوڑ کو آگے نہیں، یہ 3 باتیں باندھ لو، 3 باتیں اس کی نیتیں کر لو، ارادے کر لو۔ کیا ذرا بولو، اب تمہیں بولو دیکھیں گے۔ روزانہ، سالانہ کیا کریں گے؟ اللہ ہمت ہے 4 مہینے، اور نہیں تو کم سے کم چلہ، ماہانہ 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹے۔ کیا ملے گا؟ چلہ لگایا، سال لگانے کا ثواب ملے گا کہ پورا سال تبلیغ میں پھرتا رہا۔ 3 دن لگائے، ثواب ملے گا گویا پورا مہینہ تبلیغ میں پھرتا رہا۔ 2.5 گھنٹے لگائے، ثواب ملے گا گویا پورا دن پھرتا رہا۔ دنیا کے لیے جو 9 حصے دیے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ بے وفا دنیا ہے، بے وفا دنیا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی جو تمہارے میرے ساتھ کرے گی۔ سب کچھ دنیا کو دیا، بدلے میں دنیا کچھ نہیں دے گی، خالی ہاتھ دنیا سے بھیجے گی۔ دین وفادار ہے، موت پہ کام آئے گا، کل قبر میں کام آئے گا، پرسوں حشر میں کام آئے گا، جنت تک پہنچائے گا، حضور کے ہاتھوں جام کوثر پلوائے گا۔ اس کے لیے ایک حصہ، حق تو ہے پورا لگانا، لیکن کمزور ہیں، ایک حصے سے شروع کرو، اللہ آگے بڑھائے گا۔ تو اس کے لیے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے علاقے والوں کے ساتھ بیٹھنا، وہی اس ترتیب سے یہ مجمع بیٹھا ہے، ہر علاقے والے کے ترتیب سے مجمع بیٹھا ہے۔ دیکھو اوپر بورڈ لگے ہیں، کیا سر کے اوپر بورڈ ڈالنا ہے، دیکھو تو یہ علاقوں کی ترتیب، وہاں بیٹھنا، وہاں بیٹھنے کے بعد پھر مسجد کا حلقہ بنا کے بیٹھنا، اپنی اپنی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کے ارادہ کرنا کہ یہ دین کے کام کے لیے ہم روزانہ وقت دیں گے، تعلیم کریں گے، مشورہ کریں گے، گھر گھر جا کے ملاقاتیں کریں گے، بھائیوں کو بھی جوڑیں گے، ان کو بھی دین کی محنت میں جوڑیں گے، ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں گے، مقام پر ان کو بھی دین کی محنت میں جوڑیں گے۔ ہر گشت محلے میں جا کر دوسرے گشت کریں گے، وہاں بھی اس محنت کو چالو کریں گے، 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ۔ آج 3 دن دینے والا کل 3 چلے دے گا انشاءاللہ۔ یہ کمائی ہوگی، کمائی، اصلی کمائی ہے یہ، جو دنیا کی کمائی ہے موت پہ چھوٹ گئی، یہ کمائی کل خبر میں بھی آئے گی، ساتھ جنت تک ساتھ دی۔ اس کے لیے حلقے بنا کر بیٹھنا۔ آخری ایک وارننگ دے تم ہی، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ کہاں سوتے ہیں دھوپ میں؟ وارننگ دیوں کی رکھو کی، ارے دیوں نکو۔ اب میں ذرا حلقے بنا کو بیٹھو بھائی، تمہارے علاقے والے کے ساتھ تھے، اس کے بعد پھر اپنے مسجد والے کے ساتھ کر کو میں بول رہا ہوں نہیں، شیطان کان میں بولتا ہے، شیطان کان میں بولتا ہے، انہوں بیٹھن دے با تو بھی میں جا کو ذرا ایک کھاتی بھی ٹھنڈا پی لے کہیں گے، پیاس لگ رہی ہے، بیان نہیں کریا سو پیاس ان کو لگ رہی ہے سو۔ یہ کون بول رہا ہے سو؟ ارے کون بول رہا ہے سو؟ شیطان، خناس۔ قل اعوذ برب الناس،
ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. اس کا نام ہے وسواس. وہ کون وسواس ڈالتا سو؟ وسواس الخناس. اسے ہمت نہیں مائک میں آ کو بولنے کی, کام میں بولتا سو. بیٹھن دے با, چل تو بھی میں جا کو ذرا ایک ٹھنڈا کہتی بھی پی لے کو, نہیں تو ٹھنڈا پانی پی لے کو, ذرا پیاس بجھا لے کو, آپ کو بیٹھ جائیں گے. بیٹھن دے تو بھی میں گیا آیا گیا گیا آیا گیا تو گیا آیا نہیں. انہیں جڑ کاٹتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انہیں بیٹھا تو ارادے کرتا ہے, انہیں ارادے کرے تو یہ ارادے پر اسے اللہ کیا دیتا ہے انہیں سب معلوم اسے. یہ بیٹھا تو ارادے کرتا ہے, ارادے کرے تو اللہ ارادے پر بھی اللہ ہے. ارے کیسا دینے والا مالک, کیسا دینے والا مالک. دنیا میں ارادے پر کیا بھی نہیں ملتا. بھائی اس کا انڈا ملتا ہے, انڈا دی تو سنا انہیں. دنیا میں ارادے پر کیا ملتا ہے؟ مجھے بچہ ہونا اگر کوئی ارادہ کرے تو بچہ ہوتا تجھے, بولو نا جی. کب ہوتا سو بچہ؟ نکاح کر رہے خالی ارادہ کر لگ بیٹھے رہا تو. لیکن دین کا کام ارادے پر بھی اللہ دیتا ہے. ارے ایسا دینے والا مہربان مالک, پھر بھی ہم نہ لیں تو ہماری کتنی محرومی ہے, بد نصیبی ہے. تو شیطان کو سب معلوم, اس واسطے انہیں جڑ کاٹتا ہے. چل با چل, ہم بیٹھے تو ہوتا نہیں ان کے بات سننے کو. کہاں بولتا سو, کہاں بولتا سو. دیکھو میں وارننگ دے دیا, کھولنا شروع کر رہا ہے انہیں. تو کیا کرنا, کیا کرنا؟ لاہور پڑھنا. انہیں چرے شیطان خناس, مجھے اٹھا کے لے جا رہا ہے اس کی تو میں ارادہ کریا تو اس کے پیٹ میں انگار پڑ گئی. با ارادہ کریا تو بھی اللہ مجھے دیتا دے رہا ہے اگر کو اسے معلوم. تو بھائیو ارادے کرنا. یہ مجمع یہاں سے خالی دل دماغ واپس نہ جائے, یہی ہمارا میسج ہے. کیا کرنا آئندہ زندگی میں, کیا کرنا ہے آئندہ زندگی میں, کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے, یا بدلنا ہے؟ بولو بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو آج تک کر رہے تھے. نہیں, ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم خود بدلنا چاہتے ہیں. ہم امت میں یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ یہ امت حضور کی امت, حضور کا کام کرنے والی بنے. اس کے ارادے کرنا, نیتیں کر کے جانا کہ سب یہ کریں گے انشاءاللہ. تو بھائیو اب ارادے کرو, بیٹھو مسجد کے حلقے بنا کر بیٹھو, 4 مہینے کے ارادے کرو. مبارک مہینہ شعبان کا شروع ہو رہا ہے. آج شام سے شعبان شروع, شام سے نہیں, آج شام سے شعبان شروع ہو رہا ہے. مبارک مہینے آگے شعبان, رمضان کے. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے, دعا مانگتے تھے, اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے, ہمیں رمضان تک پہنچا. ہمیں شعبان میں, رمضان میں ہمارے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ حضور کی دعا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. تو یہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس کی شروعات دین کا کام کرنے کے ارادوں کے ساتھ کرو کہ گنٹور سے کیا لائے, گنٹور سے لائے ہیں کہ سالانہ ہم یہ دیں گے دین کے لیے, ماہانہ یہ دیں گے, روزانہ یہ دیں گے. کیا بھائی سب کہیں گے نا انشاءاللہ؟ اب میں بتاتا ہوں کون سے علاقے والے کہاں بیٹھ رہے ہیں, وہ ان کو بتاتا ہوں. آپ کو پہلے بھی معلوم ہے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی احتیاطاً بتاتا ہوں کہ اس علاقے میں بیٹھ کر پہلے علاقہ وار بیٹھنا اور پھر اس کے بعد مسجد کے حلقے بنا کر بیٹھنا اور یہ ارادے کرنا کہ سالانہ کتنا سالانہ 4 مہینے اول درجہ اور آخری درجہ چلنا, ماہانہ 3 دن, روزانہ 2.5 گھنٹے تعلیم, اس میں مشورہ, اس میں گھر کی ملاقات, اس میں گھر کی تعلیم,
روزانہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہم نیت کرتے ہیں تو ہمیں پہنچا دے. اب میں بتاتا ہوں دیکھو کون سے علاقے والے کہاں بیٹھے ہیں, پھر اس جگہ پر بیٹھ کر پھر مسجد کے حلقے بناؤ.